نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہم لوگوں کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین، اللہ کے کلام کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اس مجلس میں جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح علم نصیب فرمائے، اس پر غور و فکر کرنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا، اور ان تعلیمات کو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ المؤمنون آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 46 تک انشاءاللہ پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومنون آیت نمبر 34۔ وَلَئِنْ اور اگر اطعتم اطاعت کی تم نے بشرن ایک انسان کی مثلکم اپنے جیسے انکم یقیناً تم اذا لخاسرون البتہ تم نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قوم کے سردار لوگ کہہ رہے۔ جب نبی نے جب دعوت دی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، تو کون لوگ کھڑے ہوئے؟ جس طرح سے پیچھے واقعہ گزر چکا نوح علیہ السلام کا، کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو ایک الہ کی طرف بلایا اور شرک سے بچانے کی کوشش کی، تو ان میں سردار جو تھے، ان کی قوم کے جو سردار تھے، وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اسی طرح جب یہ دوسری قوموں کی جب بات ہو رہی ہے تو یہاں بھی جو تھے، یعنی جب بھی کوئی بھی
قوم میں جب رسول آتا ہے تو اس کی مخالفت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس قوم کے سردار ہوتے ہیں، ایلیٹ پیپل ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، جن کے پاس پاور ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے ان کی مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے وہ مخالفت کی، اور وہ ان کی مخالفت کی وجہ بھی بتائی گئی تھی پچھلی آیت میں، کیونکہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، آخرت کو جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے، یقین نہیں تھا ان کا آخرت پر، حالانکہ دیکھیں مسلمان قوم تھی، اس کے باوجود شرک کرتی تھی۔ تو وجہ کیا تھی؟ کہ آخرت کا انکار، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور دوسری وجہ کیا بتائی گئی تھی اس میں؟ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عیش و عشرت، آرام اور مال و دولت دیا تھا، پاور دیا تھا، تو اس وجہ سے وہ تکبر کرتی تھی اور اپنی بڑائی کے سوا کسی کی بڑائی، یہاں تک کہ رسولوں کی بڑائی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر یہاں جو ابھی بات آئی ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ پھر ان سرداروں نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اپنے جیسے کسی انسان کی بات مانے تو جو تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے، اور تو تم اگر اس کی پیروی کرو گے تو تم نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ دیکھیے کیا یعنی سرداروں کی جو عقل تھی وہ دیکھیں کس طرح سے ماری جاتی ہے، کہ کس طرح سے جو ہے وہ پاور جب رہتا ہے نا، انسان کے پاس غلبہ رہتا ہے، پاور رہتا ہے، مال و دولت رہتا ہے، تو کس طرح انسان کو سر پہ چڑھتا ہے۔ تو وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے، حالانکہ وہ خود کیا کر رہے تھے، جو ان کی قوم تھی وہ کس کو فالو کر رہی تھی؟ ان لیڈرز کو فالو کر رہی تھی، تو وہ خود بھی تو انسان تھے، تو ان کو کچھ نہیں لگا کہ وہ عوام الناس کو وہ چاہ رہے تھے کہ جو عام لوگ ہیں وہ ان کو فالو کرے، ان کی بات مانے۔ تو یہاں اور وہ خود بھی انسان تھے، اور وہ خود بھی کھاتے پیتے تھے، اور جب نبی جو کہ لوگوں کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے، اپنے یعنی انسان کا اپنے نفس سے بھی زیادہ خیر خواہ کوئی کرنے والا ہے تو وہ اس امت کا نبی ہوتا ہے، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، ہم لوگوں کے لیے یعنی امت کے لیے اور تمام جہان کے لوگوں کے لیے انہیں جہنم سے بچانے کے لیے جتنی کوششیں کی، اسی طرح ہر نبی نے کوششیں کی کہ لوگوں کو جہنم سے بچائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے، نیکیوں کی طرف بلائے، لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے، آخرت پر یقین دلائے۔ مگر کیا کہنے لگے یہ کہ اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو یہ دیکھیں کس طرح کی ان کی سوچ تھی، اور یہ ساری جو تھی وہ ان کی سرداری کی وجہ سے، کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو پاور دیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح آگے دیکھیں، خود کی بات تو وہ منواتے تھے لوگوں سے، اور جو ان کا خیر خواہ ہے، جو سچا خیر خواہ ہے، جو لوگوں کی آخرت کی، اور سب سے بہترین خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ جو صرف دنیا میں اگر کسی کو مدد کرتا ہے یا دنیا میں کام آتا ہے، وہ کہ جو آخرت کی فکر کرے لوگوں کی۔ تو نبی تو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی فکر کرتے اپنے امت کی، تو ان کی بات ماننے سے وہ ان کو منع کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤں گے۔ تو دیکھیں، اور پھر اسی طرح آگے آیت میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایعیدکم، کیا دھمکی دیتا ہے تم کو، یعنی کہ یہ جو رسول ہے وہ تم کو دھمکی دیتا ہے، انکم، بے شک تم، دھمکی دیتا ہے یا وعدہ کرتا ہے کہ بے شک تم اس جب میں تم مر گئے، وکنتم ترابن، اور جب ترابا، اور جب تم ہو جاؤں گے تم مٹی، و اذاما، اور ہڈیاں، انکم مخرجون، بے شک تم نکالے جانے والے ہو۔ تو دیکھیں ان کہتے آخرت پر تو یقین ہی نہیں تھا نا، تو وہ کہتے کہ یعنی وہ تم کو کہتا ہے، اور آگے کی بات کنٹینیو کر کے پھر یہ بات سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ہائی ہاتا، بہت دور، بہت دور، ناممکن، ناممکن، لما تو ادون، واسطے اس کے جو تم وعدے دیے جا رہے ہو یا دھمکی دیے جا رہے ہو۔ تو دیکھیں یعنی پیغمبر کی جب دعوت، یعنی پیغمبر جب دعوت دیتے ہیں تو ان کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ توحید سے ہوتی ہے۔ توحید، اور جتنے بھی یعنی ہم جتنے بھی مکی صورتیں دیکھیں گے تو اس میں کس کا ذکر ہے بار بار؟ توحید اور آخرت، توحید اور آخرت پر یقین۔ تو انبیاء کی جو دعوت رہتی ہے نا، تو دعوت ہی توحید کی اور آخرت پر یقین دلانے کے لیے اس کی دعوت رہتی ہے۔ تو اب یہاں یعنی ان آیات پر یعنی ان آیات پر ایمان لانا اور
تو لیکن وہ جو ان کے جو سردار تھے تو انہوں نے یعنی ان کا نبی پر ایمان نہیں لائے، اور آخرت کی جب بات کرنے لگے نا کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ پھر سے اٹھائیں گا، پھر سے تمہیں زندہ کریں گا اور تم سے سوال جواب کیا جائے گا، اور پھر جو زندگی ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوں گی، یعنی ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم. تو اس بات کو ان لوگوں نے مذاق اڑایا، یعنی اس بات کو لے کر وہ جیسے نہیں کوئی امیجن کیجئے کہ کوئی بڑی پرسنالٹی ہے یا کوئی ایسا ہے کہ جو آخرت کو بالکل بھی نہیں مانتا یا کوئی بات کو نہیں مانتا، تو جب ان سے کوئی حق کی بات بھی کی جائے تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا کوئی کیا پاگل ہو گئی کیا، کیسی بات کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ہے نا ہائی ہاتا کہ بہت دور، ناممکن ناممکن، تو یہ یعنی ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کو یعنی امپاسبل ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب کوئی حکم آتا ہے قرآن میں تو بعض لوگوں کے رویے بھی ایسے رہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کیسا ہوگا. تو حالانکہ قرآن میں وہ بات آئی ہے. تو یہاں بھی جب انبیاء نے جب لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا کہ تمہیں مر کر جی اٹھنا ہے اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو شک میں ڈالنے لگے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ان کو متنفر کرنے کے لیے انبیاء سے اور ان کی دعوت سے جو ہے وہ دور کرنے کے لیے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے، پاسبل ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جو چیز کو وہ خود اپنے لیے جو چیز کو وہ امپاسبل سمجھتے ہیں نا، تو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مشکل ہے. تو یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتے، تو وہ اس طرح سے بات کرتے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ دیکھیں آپ امیجن کیجئے، امیجن کیا ہم لوگوں کے سامنے یہ ساری دلیلیں ہیں کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، اوکے، پھر وہ مٹی ہو جاتی ہے، ہڈیاں ہو جاتی ہے، پھر وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے. پھر یہ جو مٹی رہتی ہے نا، جو قبر کی مٹی ہو، ہاں، تو وہ کہاں کہاں جاتی کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے لوگ تھے، تو وہ کیا قبر میں ہی ان کی مٹی ہے؟ نہیں، وہ مٹی تو کہاں کہاں گئی ہوں گی. کئی دیوار بنی ہوں گی، کئی فلور بنی ہوں گی، کئی اڑ کر گئی ہوں گی، کئی پانی میں چلی گئی ہوں گی، کئی ہوا میں اڑ گئی ہوں گی، پہاڑوں کے ساتھ مل گئی ہوں گی. اور جب ہم لوگ بھی مر جائیں گے نا تو ہماری بھی مٹی کا یہی حال ہونے والا ہے کہ کہاں کہاں وہ جو ایک ایک ذرات ہے نا وہ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان تمام ذرات کو جو ہے وہ جمع کرے اور انسان کو زندہ اٹھائے. تو اس بات کو وہ امپاسبل سمجھتے تھے. یہ جو ہے نا ہائی ہاتا، یہ جو کلمہ ہے نا، یہ اس میں فاعل ہے، یعنی ایسی بات کے لیے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو بہت دور یا ناممکن ظاہر کراتا ہو. اور یہ 2 مرتبہ جو آیا ہے نا، تو یعنی وہ تاکید کے لیے اور شدت کے لیے. یعنی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کلمہ بعد ہے، یعنی کیا ہلاکت ہے. یعنی ایسی بات انسان، یعنی ان کا کیا بولنے کا مطلب کیا ہے کہ ایسی بات انسان کبھی زبان کال سے یعنی کہ منہ سے بول کر کہتا ہے. جس طرح سے یہ جو جو سردار ہے نا قوم کے، وہ لوگ کیسے منہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں کیسے کوئی زندہ ہو سکتا ہے. اگر اور دیکھیں اگر یعنی اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ اگر کوئی انسان کو کوئی جانور، کوئی بھیڑیا کھا جائے یا کوئی سمندر میں کوئی مچھلی نگل جائے یا سمندر میں ڈوب کر مر جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تو ان ذرات کو بھی جمع کر کے انسان کو کھڑا کرنے پر قادر ہے. سبحان اللہ. تو لیکن جو لوگ یقین نہیں رکھتے تو وہ زبان قال یعنی کہ منہ سے بول کر بتاتے، جس طرح سے یہ سرداروں نے کہا، یا بعض دفعہ زبان حال سے، یعنی ان کی حالت بتاتی ہے کہ قیامت کا آنا بہت دور ہے. تو سوچئے ایسے بہت سے لوگ رہیں گے کہ یہ جو بات کو بہت دور سمجھتے کہ موت کی بات. حالانکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا فرمایا کہ جو موت جو ہے وہ کسی انسان کے تسمے سے بھی، یعنی جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے ہر ایک کی، کہ جب ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلے پل میں بھی ہم زندہ رہنے والے یا نہیں. تو موت تو اتنی قریب ہے اور کبھی بھی آ سکتی ہے. اور ایک بار مر گئے تو پھر واپس جی اٹھنا بھی اللہ تعالیٰ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر سے اٹھانے پر قادر ہے. جس نے ایک بار بغیر کوئی چیز کے پیدا کیا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے
کہ جو مر گئے، فوت ہو گئے اور اس کے ذرات کہیں بھی چلے گئے تو اس کو پھر سے زندہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے رہتے کہ جو یعنی زبان حال سے یعنی کہ ان کی حالت ایسی بتاتی کہ ان کو ایسا یقین نہیں، وہ سمجھتے ہیں ہاں یہاں دنیا میں تو ہمیشہ کے لیے رہتے. تو جو آخرت کو بھولے ہوئے رہتے ہیں، اس سے غافل رہتے ہیں، وہ لوگ آخرت کی بات سننا ہی نہیں چاہتے اور اس کی تیاری اور فکر ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ زبان حال سے یہ کہتے ہیں یعنی یہ امپاسبل ہے. اور آخرت کا زبانی اور بعض لوگ آخرت کا زبانی انکار بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں رہ کر وہ دن جب ہم لوگ اٹھائے جائیں گے نا تو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخرت کے دن کا جو انکار کرتے نا تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ تجربہ اور مشاہدہ وہ دیکھتے ہیں کہ آج تک جو مرا ہے وہ انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے جب ابھی تک کوئی زندہ نہیں ہوا. تو وہ اس بات کو وہ یعنی وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جسم مٹی ہو جاتا ہے اور پھر زندہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اسی طرح دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ آخرت کی بات اور آخرت کا جو ذکر ہے نا وہ اور اس کی فکر کرنا ہی نہیں چاہتے اور اس کی بات بھی نہیں سننا چاہتے. اسی لیے پھر ایسے کلمات کہتے ہائی ہاتا لما توعدون، کہ بہت دور، ناممکن، امپاسبل، یہ تو بہت یعنی دور کی بات ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو جو مٹی بھی بن جائے، چاہے سمندر میں ہو چاہے آسمان ہوا بن کر اڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرنے پر قادر ہے. چلے آگے ہے ان ہیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ہیا نہیں یہ. اور پھر مزید وہ سرداروں نے کیا کہا، ان ہیا نہیں یہ الا حیاتنا مگر ہماری زندگی ہے، حیاتنا دنیا کی زندگی ہے، نموتو ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں، وما نحنو بمبعوثین اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے. تو دیکھیے یہاں یعنی یہ تو یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا یہ تو وقت کی بات ہے، یہ تو زمانے کا پھیر ہے کہ لوگ آتے، یعنی جو لوگ زندگی کے بعد، موت کے بعد زندہ ہونے کو یعنی آخرت کو نہیں مانتے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو وقت کی بات ہے، زمانے کا پھیر ہے، کوئی جی رہا ہے کوئی مر رہا ہے، یہ تو لائف سائیکل ہے. تو اس طرح سے وہ لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. یعنی یہ زندگی تو، اور پھر کہتے ہیں کہ زندگی تو ایک بار ملی ہے تو اس سے مزے کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو، ایٹ ڈرنک بی میری، کل کس نے دیکھا ہے. تو لوگ جو ہے وہ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے اور اسی کو سب کچھ سمجھ رہے اور اسی کے پیچھے اپنی پوری بھاگ دوڑ کر رہے، اسی کو زندگی کے پیچھے، کیونکہ وہ سمجھتے کہ بس یہی اپنی جو زندگی جو ہے نا، ان ہی الا حیاتنا دنیا، یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے نا وہی بس زندگی ہے اور اسی کے پیچھے سب کچھ لگاتے ہیں. تو وہ تو دیکھیں یہ یعنی وہ لوگ تھے، مگر آج ہم لوگوں کی کیا حالت ہے، ہم کس طرح سے، ہم کس کے لیے زیادہ تیاری کرتے، کن چیزوں کے لیے زیادہ کوشش کرتے، کہ اس دنیا کی زندگی کے لیے کہ آخرت کے لیے. ساری ہماری کوششیں اور سارے جو اپنا مال اور جو بھی اپنی صلاحیت ہے وہ کون سے کام میں لگاتے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے. چلے آگے دیکھتے ہیں. ان ہوا الا اور نہیں ہے وہ الا مگر رجل ایک انسان ہے، افترا اس نے گڑھ لیا ہے، اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، وما نحن اور نہیں ہے ہم لہو بمؤمنین اس کے لیے ایمان لانے والے، یعنی ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں. یہ بھی وہی سرداروں کی بات کا کنٹینیوشن ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک انسان ہے ہماری طرح اور وہ اس نے تو اللہ پر گھڑ لیا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے، افترا علی اللہ کذبا، کہ اس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. یعنی وہ جو قوم تھی، جو قوم کے لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن ساتھ ہی کیا کرتے تھے، شرک کرتے تھے. جس طرح سے دیکھیں جو اس دور کی حالت تھی نا وہ آج بھی وہی حال ہے کہ آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں. اور آج بھی لوگ جس طرح پہلے اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے تھے، آج زبانی تو انکار نہیں کرتے مگر عمل سے انکار کرتے. کس طرح سے عمل سے انکار کرتے، بات نہیں مان کر، سنت کی پیروی نہیں کر کے، اپنی خواہشات کی پیروی کر کے.
تو وہی حال ہے جو اتنے سالوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اس کے بعد آج بھی جو ہے انسان جہاں تھا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے۔ تو یہاں یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے، وہ تو مانتے تھے کہ خالق ہے، مالک ہے، جو جس طرح سے آج لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں نا، تمام دنیا کے مسلمان بھی، کافروں کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات کر رہے، وہ بھی مسلمان تھے نا، اللہ تعالیٰ کو مانتے، تو رب تو مانتے تھے کہ یہ خالق ہے اور رازق ہے، لیکن الہ کس کو مانتے تھے، عبادت کس کی کرتے تھے، اور عبادت میں ساری پھر وہ یاد کیجئے، چاہے پھر وہ زبانی عبادتیں ہو، مالی عبادتیں ہو، بدنی عبادتیں ہو، قلبی عبادت ہو، محبت کس سے زیادہ کرتے ہیں، خوف کس کا ہے دل میں، بدن سے، یعنی کس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کس کے مزار پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، اور کس سے دعائیں مانگتے ہیں، اور مالی عبادت میں کس کے نام کی نیاز نظر کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جو وہ لوگ کرتے تھے وہی آج بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن الہ کسی اور کو بنا رہے ہیں، یعنی عبادت کسی اور کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، پھر وہ نیاز نظر یہ وہ اور جو کچھ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ آج بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، ہے نا۔ اور یہاں جو آیا نا کہ افطرا علی اللہ کذبا، یعنی پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یعنی جھوٹ گھر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، یعنی پیغمبر کا یہ کہنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، تو یہ کیا وہ سمجھتے تھے، یہ اس نے خود ہی گھڑ لیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گھڑا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ افطرا جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لیا، تو اس میں دوسری بات کیا ہے، تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤں گے، تو یہ بھی جو ہے وہ پیغمبر نے خود ہی گھڑ لیا۔ تو یہ دو چیزوں کو جو ہے وہ کیا سمجھتے تھے کہ اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے، بلکہ یہ خود ہی گھڑ رہا ہے۔ تو آج بھی لوگ جو ہے یعنی تو اس طرح سے یعنی دیکھیں یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی رسول جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہتا ہے، نیکی اور خیر کی بات کرنا چاہتا ہے، تو جو مخالفت لوگ رہتے ہیں، جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے خود بھی بہکتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، یعنی خود بھی وہ اگنور کرتے ہیں رسولوں کو، اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ ان کی بات مت مانو، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ تو آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بھی یعنی رسولوں کے بعد، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی جتنے بھی لوگ جو بھی یہ مشن لے کر اٹھیں گا، تو ان کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اسی طرح اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کو یعنی کمتر سا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ انسلٹ کراتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ اس کی کچھ ویلیو ہی نہیں ہے نا۔ یہی دیکھیں ہم سب اپنا خود بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ خود بھی اس کا یہ کرتے ہوں گے کہ وہی لوگ جو پہلے بہت زیادہ ہم لوگوں کو چاہتے تھے، لیکن جب ہم لوگوں کو کچھ نیکی کی بات بتانے لگے اور خاص کر کے برائی سے روکنے لگے، تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ آہستہ آہستہ کٹ ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں، ہے نا، بات ہی نہیں سننا چاہتے۔ تو سبحان اللہ، یہ جب بھی کوئی یعنی اصلاح کا کام کرے گا تو اسی طرح سے ہوتا رہے گا۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کبھی انبیاء نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنا مشن جو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا اس کام کو چھوڑ دیا؟ نہیں۔ تو ہمیں بھی کیا ہے، چاہے کتنا بھی کوئی ناراض ہو، کتنا بھی کوئی بات نہیں کرے، تو ہمیں ان کے ڈر سے کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ان کو نیکی اور خیر کی بات بتانا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دین کا کام، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام کرنا جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اور مرتے دم تک یہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر وہ خوش ہے تو ہم لوگ بات کریں گے اور وہ ناراض ہے تو پھر ہم لوگ ان کو نہیں روکیں گے برائی سے، کہ کوئی میوزک سن رہا ہے تو ان کو نہیں روکیں گے کیونکہ وہ ناراض ہو جائیں گے، چاہے پھر اپنے بچے بھی ہو، نہیں بھائی ان کو برا لگے گا، وہ ناراض ہوں گے ہم سے، بات نہیں کریں گے۔
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس طرح سے انبیاء نے جو ہے وہ ہمیشہ خیر خواہ بنے رہے وہ عوام کے اپنی امت کے, تو اسی طرح ہمیں بھی لوگوں کی خیر خواہی کرتے رہنا چاہیے, ہے نا. اور پھر جب لوگوں نے یعنی بہت تبلیغ کرنے کے بعد, جس طرح نوح علیہ السلام نے کتنے 950 سال تبلیغ کی, تو اسی طرح ہر نبی نے جو ہے وہ اپنے قوم کے لیے دعوت کے لیے بہت کوشش کی, بہت محنت کی. اور جب ان کو لگا کہ جو ہے یہ جو قوم ہے وہ ہٹ درم ہو گئی ہے اور مسلسل وہ انکار کر رہی ہے, مخالفت اور ضد پر اتر آئی ہے, اور ان کے اندر اب کوئی خیر باقی نہیں ہے, یعنی جو ایمان لانے والے تھے وہ تو ایمان لا چکے, اب کوئی بھی جو ایمان لانے والا باقی نہیں رہا, تو پھر جو ہے وہ انہوں نے دعا کی. کیا دعا کی اللہ تعالیٰ سے؟ جس طرح پیچھے ہم لوگ نوح علیہ السلام سے کے بارے میں پڑھ چکے, جو انہوں نے دعا کی تھی. ہاں, کیا دعا کی تھی جلدی سے بتائیے. وَإِذَا رَبِّي لَا ربی تَذَرْ انی عَلَى الْأَرْضِ انی مغلوب مغلوب فانتصر. ربی انی بارک مغلوب اللہ بارک اللہ فیک. تو اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے بھی دعا کی. ہاں میم یہ بھی کہا انہوں نے کہ کافر کا کوئی بھی گھر ہے نہ باقی نہ رکھ. ہاں جی جی بارک اللہ فیک. کیا کافر کا کوئی بھی گھر جو ہے وہ باقی نہیں رکھ, وہ بھی اگر تو دعا کی تھی. ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر ہی ہوگی, فاجر اور ہاں فاسق ہوگی. جی جی بالکل صحیح, بارک اللہ فی علمک وسلم علیک. تو اسی طرح جو ہے وہ نبی نے دعا کی, قول رب انصرنی بما کذبون, کہا رب انصرنی, اے میرے رب مدد کر میری, بما کذبون بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا مجھ کو. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی, اور پھر جو ہے وہ ان پر عذاب آیا, اور کس طرح سے آیا وہ ابھی دیکھتے ہیں. قولا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قولا کہا, اما اس چیز سے, قلیلم تھوڑی ہی دیر, لیصبحن نادمین البتہ ضرور ہوں گے نادم. فاخذتهم الصیحۃ تو پکڑ لیا ان کو چنگار نے, چیخنے, بالحق حق کے ساتھ, فجعلناہم تو کر دیا ہم نے ان کو, غثاء کوڑا کرکٹ, بعدن تو ہلاکت ہے, لقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی دعا قبول کی اور فرمایا البتہ ضرور تھوڑی ہی دیر میں, تھوڑی قلیل جو ہے نا, تھوڑی ہی دیر میں وہ نادم ہو جائیں گے, یعنی ان کے کفر اور ان کے انکار اور جو کچھ وہ باتیں کرتے تھے نا اس پر وہ نادم ہو جائیں گے, اور انہیں ندامت ہوں گی, یعنی وہ پچھتائیں گے. اور یہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر کب ہوتا ہے کہ جیسے انسان کی آگ بند ہوتی ہے. ابھی یہ صرف اب ان کی نہیں سوچی, ابھی ہم لوگ اپنا اپنا بھی سوچیں گے نا, کہ صرف یہ جو آیات ہے صرف اس قوم کے لیے نہیں ہے, اس زمانے کے لیے نہیں, ہم سب کے لیے بھی ہے. تو انسان کب نادم ہوتا ہے, کب اس کو ندامت ہوتی ہے, کب پچھتاتا ہے, کہ جیسے ہی وقت ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں جب ایگزام ہال میں ہم لوگ رہتے, ایگزام لکھتے رہتے, تو ہم لوگ سوچتے کہ تھوڑا اور میں لکھتی, تھوڑا اور کوشش کرتی تو اس کا بھی آنسر مجھے آ جاتا تھا, یا تو چلے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے بعض اوقات آنسر آتے رہتا ہے لیکن ٹائم اپ ہو جاتا ہے, ٹائم ختم ہو جاتا ہے, تو پیپر وہ جو ایگزامینر ہے پیپر لیتی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ کاش میں اور فاسٹ لکھتی کہ اور جلدی جلدی ہو سکتا تھا. تو اسی طرح انسان جب جیسے ہی مر جاتا ہے نا, بہت تھوڑا ٹائم ہے, یعنی جیسے انسان کی آگ بند ہوتی ہے تو انسان حسرت کرے گا, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, یعنی اپنی بھی جب آگ بند ہوں گی نا, یعنی ہر ایک کی, تو انسان اس وقت وہ سوچیں گا ہائے افسوس مجھ پر کہ کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اپنی اصل زندگی کے لیے. حیاتی لی حیاتی, تو حیاتی کیا ہے, زندگی کیا ہے, حالانکہ وہ مر رہا ہے اس وقت وہ حسرت کر رہا ہے کہ کاش میں اپنی زندگی کے لیے, تو مرنے کے بعد جو زندگی ہے نا وہ ہی اصل زندگی ہے اور وہی ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ جو زندگی ہے وہ بس امتحان ہے, ایگزام ہال ہے,
یہاں ہم کو ایگزام لکھنا ہے، پھر ایگزام میں پاس ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے جنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب کے اہل و عیال اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس امتحان میں کامیاب کرائے اور ہمیشہ کی جنتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے۔ اور جو فیل ہو گیا تو اس کے لیے ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، رسوائی اور ہمیشہ کی جہنم۔ تو وہ تھوڑی ہی دیر باقی رہتی ہے نا، کہ جیسی آنکھ بند ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، وہ کیا کر کے آیا ہے اور کیا اس نے زندگی کس طرح سے اپنی ضائع کی، اپنی پوری زندگی جو ہے وہ کس کام میں اس نے صرف کی اور کیا کرتے رہا اور کتنا اس نے وقت کو ضائع کیا، کتنا اس نے مال کو ضائع کیا اور کس طرح سے، یعنی ساری زندگی کی حقیقت سامنے آ جائیں گی اور پھر وہ حسرت کرتا رہے گا۔ اور ابھی تو کہتے ہیں نا کہ مثل الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یعنی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال تو ایسی ہے کہ دھوکے کا سامان ہے۔ ابھی تو دنیا میں لگے ہوئے نا سب، تو دنیا میں لگے ہوئے، دنیا کی بھاگ دوڑ، دنیا کی طلب، دنیا کا شوق، اس میں لگے ہوئے، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوں گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو بس دھوکے کا سامان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر دھوکے سے محفوظ رکھے، شیطان مردود کے دھوکے سے محفوظ رکھے، جو ہم لوگوں کو یہ جو دنیا کی چیزیں جو ہے وہ سامنے لا لا کر دکھاتا ہے اور آخرت کو بھلواتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے اور دنیا کے دھوکے سے محفوظ رکھے، اور دنیا میں رہ کر ہم لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ چلے، اور یہاں جو آیا نا فَأَخَذَتْ یعنی پھر پکڑ لیا ان کو ایک چنگاڑ نے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ تو پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے۔ دیکھیں جیسی جس کی عمل رہتے نا اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا حشر کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں آواز کے ذریعے، چنگاڑ کے ذریعے ان کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا، اور یہی لوگ دیکھیں پہلے کیا کر رہے تھے، چلا چلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رسولوں کی مخالفت کر رہے تھے، پیچھے آئے نا ہائے ہاتھا کتنا اچھل رہے تھے، کتنا کود رہے تھے اور کتنی لمبی لمبی باتیں کر رہے تھے، امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز کے ذریعے، ایک آواز بھی تو برداشت نہیں کر سکا، اتنی دنیا میں جب تھا تو آواز لگاتا تھا اللہ تعالیٰ کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں کرتے تھے، حجت کرتے تھے، اور ان کی موت بھی تو دیکھیں اتنا کمزور کہ آواز بھی برداشت نہیں کر سکا، اور ایک آواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو صیحہ یعنی یہ فرشتے کی آواز تھی، زور سے چنگاڑ لگائی، آواز لگائی کہ جس سے وہ جو ہے وہ یہ ہو گئے، یعنی ایسی سزا ملی کہ جس سے وہ یعنی ایسی آواز ہوئی۔ اور اس میں آتا ہے کہ یہ جو قوم عاد تھی تو وہ آواز کے بھی ذریعے اور ہوا کے ذریعے بھی 7 دن اور 8 راتیں ان پر مسلسل ہوا چلتی رہی، جو ان کو اٹھا کر پٹکتے رہی، اور پھر وہ ایسے ہو گئے۔ اور یہاں جو بات آئی نا بالحق، حق کے ساتھ، یعنی فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ٹھیک سے، بالحق۔ تو حق کا کیا معنی ہے حق کے ساتھ، یعنی اس سے مراد ہے یعنی جو سزا ان کو دی گئی وہ ٹھیک ان کے گناہوں کے مطابق تھی، وہ نبی کے خلاف، دین کے خلاف باتیں کر رہے تھے نا، تو ان کو اسی طرح آواز کے ذریعے ان کے جیسے ان کے گناہ تھے ویسی ان کی سزا تھی، ویسی ان کی موت تھی۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے ہماری زندگی کس طرح گزر رہی، جیسی زندگی ہوں گی نا ویسی ہی موت ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں رکھے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام میں اسی طرح قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو فوت کرے۔ تو اور اس حقدار سے یعنی حق کے ساتھ ان پر آئی، اور عذاب کا جب وقت آیا تھا نا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ تو یہاں یہی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور وہ کس طرح سے ہو گئے، فَجَعَلْنَاهُمْ کہ پھر وہ کس طرح سے ہو گئے، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً کہ پھر وہ کوڑا کرکٹ ہو گئے۔ کوڑا کرکٹ کس طرح سے ہوتا ہے، جیسے امیجن کیجئے جب سیلاب آتا ہے نا، تو جب سیلاب آتا ہے تو اوپر جو کنارے پر کیا آتا ہے، جو جتنی بھی گندگی رہیں گی نا وہ تو ساری جو ہے وہ کنارے پر آتی ہے، کوڑا کرکٹ جو ہے وہ،
تو اس طرح یہ لوگ جب عذاب آیا تو ایسے اپنے گھروں میں تھے جیسے کورا کرکٹ نہیں، جیسے پیچھے ہم لوگ یہ سب کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کی وہ کافی لمبے چوڑے تھے اور پتھروں کے گھر بنا کر اس میں رہتے تھے، تراش کر رہتے تھے. تو ان کو بہت یعنی اپنے آپ پر بھی بہت ان کو ناز تھا کہ ان کو کوئی جو چیز جو ہے وہ انہیں ہلاک نہیں کر سکتی ہے، اتنی مضبوط بلڈنگز ہے اور اتنی، تو اس کا یعنی مادی چیز کا ان کو زوم تھا کہ یہ ہم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے. مگر اللہ تعالیٰ نے اسی میں ان کو جو ہے وہ یعنی ٹوٹے ہوئے جو تنے رہتے نا کھجور کے درخت، تو ایسے کھوکھلے ایسے وہ پڑے ہوئے تھے. اور کوڑا کرکٹ یعنی اور غصہ ان کا کیا وہ روٹ ورڈ ہے غین سا حمزہ، یعنی ہنڈی کی جھاگ. جب ہم لوگ کوئی کھانا پکاتے نا تو اوپر جو جھاگ آتی ہے تو اس طرح وہ یعنی ہو گئے، کوڑا کرکٹ یعنی کی طرح ہو گئے. یعنی ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ نے کچڑے کی ڈھیر کی طرح ڈسٹ بن میں ڈم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنی رضا کے اچھے کام لے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ورنہ کیا انجام ہوگا کہ جس طرح سے ان کا انجام ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہاں دیکھیں فبؤدل تو دفع ہو جائے، کوئی جیسے کوئی کہتا ہے نا لقوم الظالمین کہ ظالم قوم دفع ہو جاؤ، ایسے نہیں کہتے جب ہم لوگ کسی سے ناراض ہوتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ دفع ہو جاؤ، ہلاکت ہے تمہارے لیے اس قوم کے لیے جو ظالم ہے، جس نے ظلم کیا. اور کیا ظلم تھا ان کا؟ ظلم، کفر کرتے تھے، فساد کرتے تھے، رسولوں کا انکار کیا، مخالفت کی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا یعنی زمین کا جو ہے وہ صفایا کر دیا اس بری چیز سے. یعنی یہ جو چیز تھی اس سے صفایا کر دیا، یعنی وہ جو لوگ تھے اس سے زمین کو پاک کر دیا، یعنی پورے کچڑے کو اٹھا کر پھینک دیا. پھر آیت نمبر 42 دیکھیے، ثم انشانا، پھر اٹھایا ہم نے من بعدہم، اٹھایا ہم نے ان کے بعد قرونن امتوں کو، آخرین کچھ دوسری امتوں کو. یعنی اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ لوگ آتے رہتے ہیں اور قومیں آتے رہتی ہے. اور اسی طرح یعنی جس طرح انسانوں کی موت ہوتی ہے نا، جس طرح سے انسانوں کی موت ہوتی ہے تو اسی طرح اور انسانوں کی موت کا ایک وقت وہ آگے کی آیت میں ہے. یعنی جب انسانوں کی جس طرح سے موت ہوتی ہے اسی طرح قوموں کی بھی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا قرونن آخرین سے مراد کیا ہے؟ صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قومیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کی ہلاکت کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا. اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کی بات ہے یہ وہ یعنی دنیا میں کسی کو بھی آسائش، مال و دولت، صحت، بلندی دی جاتی ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گا، ہم جو ہے ہمیشہ اسی دنیا میں رہیں گے، اور وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان کو ایک آواز کے ذریعے تباہ کرے، یا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہوا کے ذریعے ان پر عذاب لائے، یا بارش کے ذریعے، یا پانی کے ذریعے. قوم نوح کو کس طرح تباہ کیا؟ پانی کے ذریعے، کسی کو آواز کے ذریعے، کسی کو ہوا کے ذریعے، کسی کو پتھر برسا کر. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جو تکبر کرتی ہے، جو دنیا میں ہی مگن رہتی ہے اور آخرت کو بھول جاتی ہے، اور یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس مقصد کو بھول جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھر اسی طرح لے جاتا ہے اور دوسری امتوں کو لے آتا ہے. اور جب تک ہم لوگ بھی ہے دیکھیں، جب تک ہماری زندگی ہے ہم لوگوں کی زندہ رہیں گے اور پھر دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا. تو جب تک اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون جو ہے ہم میں سے احسن عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو مرتے دم تک احسن عمل کرنے والا بنائے. اور آیت نمبر 43 دیکھیں، ما تسبقو، نہیں سبقت لے جا سکتی، نہ آگے بڑھ سکتی ہے، من امت اجلا، کوئی امت اپنے مقررہ وقت تک، وما یستاخرون، اور نہ وہ دیر کر سکتی ہے. یعنی جس طرح انسانوں کا ایک وقت مقرر ہے کہ جو وقت اور جو جگہ لکھی ہوئی ہے نا انسان کی موت کی وہ اسی وقت آتی ہے، تو اسی طرح قوموں کا بھی وقت لکھا ہوا ہے. یعنی یہ سب امتیں جو قوم نوح اور قوم عاد کی طرح جب ان کی ہلاکت کا مقررہ وقت آ گیا تو وہ تباہ، وہ برباد ہو گئی، اور ایک لمحہ جو ہے وہ کوئی آگے نہ بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے. یعنی جب ان کی کسی بھی قوم کا جب وقت آتا ہے تو قومیں، حالانکہ دیکھیں کتنی بار ہوتا ہے نا کہ وہ عذاب مانگتی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ مشرکین مکہ عذاب مانگتے تھے، اور اسی طرح دوسری قومیں بھی اپنے انبیاء سے عذاب مانگتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کے بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرماتے ہیں کہ جب ان کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی نہ وہ آگے ہٹ سکیں گا نہ پیچھے. یعنی جو وقت عذاب کا ہے تو عذاب کے ذریعے یا طبعی موت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دیں گا. اور اس کا ذکر سورہ یونس آیت نمبر 41:9 میں بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکیں گے اور نہ آگے. اور پھر آیت نمبر 40 ہاں اچھا اسی کہ دیکھیں یہاں جو ہے نا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، تو اس وقت میں کوئی نہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو اس میں ہم سب کے لیے بہت سبق ہے کہ یعنی ہم لوگ جو ہمارے پاس جو وقت ابھی ملا ہے نا تو اس میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں ہم لوگ کتنا وقت اپنا ضائع کرتے ہیں نا، اور ہمیں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ ہم کب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائے. اور ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ جو ہم لوگوں کو موقع عطا کرتے ہیں نا تو اس سے ہم کتنا یعنی پیچھے ہٹتے کہ لوگ دیکھیے جس طرح سے ان لوگوں نے یہ جو قوم ہود کی بات ہو رہی ہے کہ یہ قوم عاد ہو قوم ہود ہو تو وہ بڑے بڑے گھر بناتے تھے پتھروں سے. تو آج بھی دیکھیں جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے دین کی طرف تو وہ لوگ کیوں پیچھے رہتے ہیں، دین کی طرف کیوں نہیں آنا چاہتے، کیوں ان کو مشکل لگتا ہے. اور دوسروں کی تو بات چھوڑیے، چلے جو نہیں آتے ان کی بات چھوڑیے، جو ہم آتے ہیں نا، جو ہمارا نام ابھی اس گروپ میں جتنے لوگ ہیں دیکھتے پہلے آج کتنے ہیں، چلے آج 44 ہے، لیکن کتنے دن آپ لوگ کنٹینیو پریزنٹ رہتے اور کیوں ایبسنٹ رہتے؟ کیا قرآن سے بہتر کوئی چیز ہے جو یہ مجلس میں آج ہم لوگ بیٹھے ہیں؟ تو اس سے بہتر کوئی مجلس اس وقت ہوتی ہے صبح میں آپ کی؟ چلے اگر ہوتی ہوں گی تو الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید کی تعلیمات کے علاوہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ان بہترین لوگوں میں شامل ہونے کے بجائے جو لوگ پیچھے رہتے، ابھی کل ہم نے آپ لوگوں کو بھیجے تھے لسٹ کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے لیسن سنا ہے. تو کیوں ایسا کہ اس کام سے بہتر دوسرے کوئی کام ہے؟ بتائیے آپ. بہت برا لگتا ہے جب آپ لوگ اپنا لیسن نہیں سناتے. تو کون سے اتنے کاموں میں بیزی رہتے، یہی گھروں کے کاموں میں جن کی بات یہاں آئے کہ پھر جو ہے لوگ چلے جاتے اور وہ ان کے گھر ویسے ہی رہ جاتے. چلے گھر کا کام کرنا ہے وہ تو ذمہ داری ہے اپنی، وہ نبھانا ہے، مگر پورے دن میں بس یہی 2-3 گھنٹے ملے ہیں کہ گھر کے ساری ذمہ داری نبھانے کے لیے، کہ اس کو سنوارنے میں، اس کو سجانے میں یا اس کی خریداری میں نکل جا رہے ہیں اور اپنا پورا وقت اور ساری صلاحیت اسی میں ہی لگا رہے ہیں. تو ہم لوگ تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہم لوگوں کو ایسا نہیں رہنا چاہیے. دیکھیں نیکسٹ ٹائم ابھی جو بھی ایبسنٹ رہے گا نا تو پھر ان کے اوپر کچھ نہ کچھ فائن ہوگا. آپ خود ہی بتائیے اپنی پنشمنٹ. ہمیشہ یہ صرف کل کی بات نہیں ہے، ہر گروپ جب بھی گروپ ہوتا ہے تو بہت کم لوگ لیسن سناتے ہیں، ہارڈلی 20 یا 25 یا 20 لوگ رہیں گے، اس کے اوپر نہیں جاتی. تو اس یعنی قرآن کے ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ اگر آپ یاد کریں گے تو اس سے بہتر وہ جو آپ کا ٹائم جائے گا وہ تو آپ کا سب سے بیسٹ ٹائم ہوگا. شیطان اس میں بھی پٹی پڑھاتا ہے کہ نہیں اس سے اچھا اور کوئی کام ہے، اس سے اچھا اور کوئی کام ہے. یہی ایکچولی ہم لوگوں کی جو یہ ہے نا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا اس کو امپورٹنٹ نہیں دیتے اور دوسرے کام کو امپورٹنٹ دیتے ہیں. تو ہم لوگ کو یہ دعا مانگنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ جو غیر اہم کاموں سے نکال کر مجھے اہم کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی بھی کام اہم کب ہوتا ہے؟ جب جس کا جو وقت ہے. جب کلاس کا وقت ہے نا تو آپ اس وقت میں اور کوئی کام کریں گے تو وہ اہم نہیں ہوگا. آپ کا نام ہے نا لسٹ میں، ادروائز نکالیے اپنا نام، بیٹھیے پھر جو کرنا ہے کیجیے. یہ ہم غصے سے کہہ رہے ہو، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اگر دیکھیے یہی اگر کوئی جاب کرتا تھا اوکے جہاں آپ کو مال ملتا ہے تو اس میں آپ اس طرح ایبسنٹ رہیں گے کہ نہ بتا رہے نہ کچھ کہہ رہے نہ ایک میسج کسی کا کہ کیوں ایبسنٹ ہے، کیا بات ہے بھائی. ہم لوگ یہاں پریشان ہوتے کہ کیوں بیچاری نہیں آئی، کیا ہو گیا ہے کیا نہیں. مگر کچھ امپورٹنٹ کچھ ویلیو ہوں گے تب نا.
اگر وہ جاب کے لیے ایبسینٹ ہو تو اس کے لیے پہلے سے بتا کے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہے، پھر لیو لیٹر لے کے جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کا. اور یہ کلاس تو بس فی سبیل اللہ ہے نا، کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، سب پوچھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اور سب کا حساب بھی ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی بھی کرے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی آسانی بھی کرے اور استقامت بھی نصیب فرمائے، کیونکہ ہمیشہ حالات سیم نہیں رہتے. ہو سکتا ہے ہمارے ابھی آگے حالات ایسے نہیں رہے کہ ہم ریگولر رہ سکے، تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے. ہم لوگ کو دعا کرنا چاہے، مگر جب تک آسانی ہے نا تو جڑے رہو. چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہیں چھوڑو اپنی کلاس، گروپ مت چھوڑو اپنا. جی کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھ میں آیا ہے نا، تو پھر کوئی نہیں ایبسینٹ رہ سکیں گا. ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی قدر کرنے والا بنائے، اس کلاس سے جڑ کر رہنے والا بنائے. اس کو سمجھے کہ بھائی. جی فہمیدہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں میم آمین بول رہے ہیں آپ کی دعا کے لیے، آمین. اچھا اوکے، ہم سمجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت، اللہ تعالیٰ کے کلام کی محبت، اللہ تعالیٰ کے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تمام محبتوں سے زیادہ ڈال دے. وہ ایک آیت ہے نا کہ کیا تھی وہ آیت، اگر کسی کو یاد ہے تو پلیز ڈھونڈ کر نکالیے اور پڑھیے. سورہ توبہ میں جو آیت ہے کہ اگر تم کو اپنے اپنا گھر، اپنا مال، اپنی کیا ہے جاب، اور اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہوشیار ہو جاؤ، پھر ڈر جاؤ. یعنی وہ آیت ہم کو ابھی یاد نہیں آ رہی ہے بہت اچھے سے، مگر انشاءاللہ ہم سینڈ کریں گے آپ کو وہ آیت. اگر کسی کو یاد ہے یا ڈھونڈ سکتے تو پلیز ڈھونڈیے، سورہ توبہ میں ہے. وہ ہمارے پاس لکھی بھی ہوئی ہوں گی کئی، انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں، ہم سینڈ کریں گے انشاءاللہ. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم لوگ دوسری چیزوں پر وہ ہے نا اتستبدلون الذی، اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو منو سلوا اتارا کہ چلو آرام سے کھاؤ پیو اور عبادت کرو، اور جو مقصد ہے تمہارا کہ انتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کو دین کی بات بتانا، تو وہ کام کرو. تو اس کے بدلے میں انہوں نے کیا مانگا؟ نہیں ہم کو ساگ چاہیے، دال چاہیے، مسور چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے. تو وہی حال اپنا بھی ہے. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ خیر کی چیز کو غیر خیر کی چیز سے تبدیل کرتے ہے نا. جب کلاس کا وقت ہو تو کلاس اٹینڈ کرنے میں خیر ہے، اس کے علاوہ جو بھی کام کریں گے تو وہ خیر کہاں سے ہوں گی؟ اگر نہیں اٹینڈ کرنا ہے تو اپنا نام نکالیے پھر. ہاں پھر جو کام کرنا ہے اس سے بھی اچھے اچھے بہت تو کیجیے. ہاں چلیں. اور اگر کسی کو بات بری لگی ہوں گی تو معذرت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مگر ضرور ہم لوگ کو اس کے بارے میں ہونا چاہیے، ریگولر ہونا چاہیے. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو آیت نمبر 44. ثم ارسلنا، پھر بھیجا ہم نے رسولنا اپنے رسولوں کو، تترا پہ در پہ، کلما جاء آیا جب بھی، امت الرسول کسی امت کے پاس اس کا رسول، کذبوہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاتبعنا تو پیچھے لائے ہم، بعضهم ان میں سے بعض کو، بعد بعض کے، وجعلناہم اور بنا دیا ہم نے ان کو، احادیث باتیں، افسانہ، بعدن تو دوری ہے، لقوم لا یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. تو اس آیت میں جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد اور دوسری قوم کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہ در پہ جو ہے وہ رسولوں کو بھیجتے رہے. سبحان اللہ. یعنی ایک کے بعد، یہ تورا جو ہے نا توا اس کا روٹ ورڈ ہے، ایک کے بعد ایک، پہ در پہ، متواتر. اور ہم سب جانتے ہیں سبحان اللہ کہ کتنے رسول، یعنی اس کے ذریعے ہم لوگوں تفسیر کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ 313 اللہ تعالیٰ نے رسول اور 1,24,000 جو ہے وہ انبیاء کو اتارا.
اور ان میں سے یعنی قوم نوح اور قوم سمود کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جو انبیاء جو مبعوث ہوئے ان کے نام سے جی ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد جو ذوالکفل، یونس، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوشع بن نون، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیاس، یسع، شموئیل، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر دور میں رسول اور انبیاء لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ لگاتار بھیجتے رہے تاکہ ان کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے، لوگ راہ راست پر آئے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ قوم نے جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو ہی بعض کا اس میں سے بعض نے بعض پیغمبروں یعنی بعض لوگوں نے بعض پیغمبروں کا انکار کیا اور بعض کو قتل کیا، اور تو پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آگے آیت میں آتا ہے کلما جاء امۃ رسولنا کذبوا، جیسا کہ یہ آیت میں بھی آتا ہے کہ بعض کو جھٹلایا تو پھر ہم نے دوسرے کو بھیجا، یعنی اور کیا ان لوگوں نے کیا معاملہ کیا پیغمبروں کے ساتھ؟ تو دیکھیے سورہ البقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنت اللہ، یعنی وہ کیا کیے تھے انہوں نے کہ جب کبھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تو بما لا تہوا، تو ان کے جو نفس تھے جو ان کو نہیں پسند کرتے تھے، تو بعض کا جن کو وہ نہیں پسند کرتے تھے ان کی باتوں کو نہیں پسند کرتے تھے تو انہوں نے انکار کیا، یعنی قوم کے لوگوں نے تو بعض کو قتل کیا اور بعض کو جو ہے وہ انکار کیا۔ اور پھر اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 36 میں آتا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے ہر جماعت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، پھر ان میں بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ تو بھیجتے رہے لیکن بعض جو ہے وہ ہدایت پائے اور بعض نے جو ہے وہ گمراہی رہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ یاسین میں آتا ہے یا حسرتن علی العباد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسرت ہے علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان میں جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو کیا پورے اس کا نچوڑ ہے ساری آیات کے ذریعے کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے اور ان لوگوں کو طاغوت سے بچائے، اور طاغوت یعنی ہر وہ سرکش قوت جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی یا اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی جو چیز ہے وہ طاغوت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکے تو وہ طاغوت ہے۔ تو بعض لوگوں نے جو ہے وہ بعض رسولوں کو قتل کیا، بعض کو جھٹلایا اور اپنی نفس کی بات مانتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے حسرت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا، اور جو ایمان لائے وہ پھیلتے پھولتے رہے، اور پھر اور کس طرح سے تباہ کیا؟ عذاب کے ذریعے، ہے نا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ پھیلتے پھولتے رہے، پھر ان کے اندر کچھ خرابیاں آ گئی، اور پھر وہ جو ایمان لائے تھے ان میں گمراہی آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے رسول بھیجے، تو اس طرح جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کنٹینیو چلتے ہی رہا، اور پھر آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اور یہاں جو بات آئی ہے نا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا احادیث، یعنی کہ باتیں، یعنی جتنی بھی یہ قومیں تھی نا کہ جن پر عذاب آئے تو وہ صرف پھر کیا باقی رہ گیا؟ ان کا کچھ بھی باقی رہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان و شوکت سب کچھ کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا انہیں، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، جو بھی تھا، جو بھی اسکل تھی، جو بھی صلاحیتیں تھی، سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی۔ تو لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، تو پھر کیا ہو گیا کہ پھر وہ صرف ان کی باتیں ہی رہ گی، افسانے ہی رہ گئے۔ یہاں جو ہے نا احادیث تو اس کا احدثتن کی جمع ہے، مراد ایسے واقعات جو لوگوں کے زبان پر ہو، یعنی صرف ان کی باتیں رہ گئی، اگر کچھ کام کرتے تو کام بھی باقی رہتے تھے نا، جیسے کہ بڑے بڑے جو ابراہیم علیہ السلام کو لیجئے،
جب ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو دیکھیں آج تک، اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں گے تو دیکھیں کیا باقی رہا. تو جو ہم لوگ ابھی تک پڑھ رہے، جو سیکھ رہے، جو عمل کر رہے، تو سبحان اللہ وہ کام جو باقی رہ گئے. مگر یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی، اور ابراہیم علیہ السلام لیجئے، اور چلے یہ تو انبیاء تھے، جو اسکالرس تھے، ابھی امام بخاری لیجئے تو انہوں نے جو اتنی بڑی بک لکھے سبحان اللہ صحیح البخاری، تو وہ کیا باقی رہا؟ ان کا نام بھی باقی رہا اور ان کا عمل بھی باقی رہا کہ لوگ آج تک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سبحان اللہ. لیکن جب وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو یعنی ایسے کام نہیں کرتے کہ جس کا بعد میں ان کے مرنے کے بعد ان کو فائدہ ہو، تو پھر کیا وہ افسانہ اسی طرح بس لوگوں کے منہ پر ان کی یعنی افسانہ ہو جائیں گے، یعنی بس بات ہی رہ جائیں گی، ان کا کوئی کام باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے جو کام ہے وہ باقی رہے نا. فبعدل لقوم لا یؤمنون، تو دوری ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی. اور دیکھیے یہاں سے ہم لوگ کو بہت عملی پوائنٹ ہے، بہت اللہم فقہنا فی الدین، کہ دیکھیے تمام جو قومیں آتی ہے یا کوئی بھی انسان بھی، قوم کی بھی بات لیں گے اور ہم لوگ انسان کی بھی، کہ ان لوگوں پر عذاب آ جائے. اوکے، یعنی جب انسان برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر عذاب آتا ہے. تو اس میں ہم لوگوں کو سمجھنے کی ایک بات ہے کہ یعنی اس سے پہلے جو بھی اس سے پہلے کوئی بھی یعنی یہ عذاب ہمیں راستہ دکھائے، یعنی دیکھیں جس طرح سے یہ لوگ جن پر عذاب ہے تو ہلاک ہو گئے نا، تو اس سے پہلے کیا عذاب کوئی ہمیں راستہ دکھائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کتاب سے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس کتاب سے ہم لوگوں کو راستہ لینا چاہیے، اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرنا چاہیے. کیونکہ کئی قومیں آئی اور ہلاک ہوئی عذاب سے، ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس حال میں مر رہے ہیں. کئی لوگ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کئی لوگ اور کئی قومیں جو ہے وہ ہلاک ہوئی اور آئی اور چلے گئی، موت وہ مر گئے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کس حال میں کون مرتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کیا ہونا چاہیے کہ اچھے حال میں، یعنی لوگ جو ہے وہ اچھے حال میں مرے یا برے حال میں. جو گناہ کیے وہ دیکھیں، انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو وہ جلتے ضرور ہے. کوئی بھی گناہ کریں گے آپ، کوئی بھی اپنی دماغ میں سوچیے، آپ کوئی بھی گناہ جو ہوتا ہے ہم لوگوں سے جان کر یا انجانے میں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے ہم لوگ کرتے ہیں، جو خواہشات کے پیچھے چل کر ہم لوگ کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع فرمایا. تو جو بھی انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو وہ جلتے ضرور ہے. گناہ ایسے ہی تھوڑی رہ جاتے ہیں، ان لوگوں نے بھی، قوموں نے بھی گناہ کیے تھے تو وہی جلتے رہے نا، اسی لیے ان پر عذاب آیا جلنے کا، ہمیشہ جلنے کا. تو ہمیں یہ ہمیشہ جلنے سے بچنا ہے نا. تو وہ جو گناہ ہوتے ہیں نا تو اس کے لیے پہلے تو گناہ سے ہی بچنا چاہے، کیونکہ جو انسان اللہ ہی بچائے بس. اور گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو برا جانے کہ لوگوں کو پتا چلے. یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام، کوئی بھی بات جو قرآن اور حدیث میں نہیں آتی ہے، جس سے قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا، تو وہ سارے گناہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام. تو جب وہ کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ جلتے ضرور ہے، تپتے ضرور ہے، یا جہنم کی بھٹی میں جلتے ہیں یا پھر آزمائشوں کے ذریعے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے دنیا میں بھی، بعض کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائش میں نہیں ڈالتا، ڈائریکٹ جہنم کی آگ سے وہ جلائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور بعض کو ان گناہوں کو جلانے کے لیے آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر صبر کر کے، توبہ استغفار کر کے، شرمندگی کے آنسو بہا کر اور نیکیاں کر کے اسے ختم کرنا چاہیے. ان جو گناہوں کی جو نشان ہے نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں قرآن میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہے. تو جب بھی ہم لوگوں سے گناہ ہو جائیں گا تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، آنسو بہانا چاہیے، ہے نا، اور زیادہ نیکی، پہلے سے زیادہ اور نیکی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بارے میں نا بہت اچھا ایک قول ہے ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے
کہ کہتے ہیں کہ 4 نہریں ہوتی ہے. دھیان سے سنیے, 4 نہریں ہوتی ہے, 3 سے جو فائدہ اٹھاتا ہے چوتھی سے محفوظ ہوتا ہے. 4 نہریں ہوتی ہے, 3 سے جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ چوتھی سے محفوظ ہوتا ہے. دنیا میں آزمائش آئے تو صبر کی نہر میں چھلانگ لگائے. کیا فرماتے ہیں وہ کہ دنیا میں اگر آزمائش آئی تو صبر کی نہر میں چھلانگ لگائے. صبر یعنی صبر کرے. آزمائش آ گئی نا, اب یہ آزمائش آئی کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. پیچھے کی بات یاد کیجئے کہ جب جو گناہ ہوتے ہیں نا تو جلتے تپتے ہیں نا, تو اس کو جلانے کے لیے, اس کو مٹانے کے لیے پھر یہ آزمائش آتی ہے. گناہوں کو مٹانے کے لیے آزمائش آتی ہے. وہ حدیث بھی یاد کیجئے, جب انسان ایک یعنی گناہ کا ایک یعنی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا. تو یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو آزمائش میں مبتلا, جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا تو صبر کی نہر میں چھلانگ لگاؤ, توبہ کی نہر میں چھلانگ لگاؤ, یا نیکیوں کی نہر میں چھلانگ لگاؤ. یہ 3 چیزیں آپ کے گناہوں کو لے جائیں گی. کیا ہے؟ آزمائش آئی تو یعنی کوئی بھی آزمائش, چاہے تو جسمانی آزمائش ہو, چاہے مالی آزمائش ہو, چاہے اولاد کی طرف سے آزمائش ہو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے. ہم بہت کمزور بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمام گناہوں کو معاف کرے. تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں آپ کے گناہوں کو لے جائیں گی. کیا؟ صبر, توبہ اور نیکیاں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنایا ہے نا. لے جائیں گی. دنیا میں رہتے ہوئے ان نہروں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو چوتھی نہر جہنم کی ہے. یعنی اگر دنیا میں رہے اور آزمائش آئی اور اس میں صبر نہیں کیے, توبہ استغفار نہیں کیے, نیکیوں میں اور آگے نہیں بڑھے, تو پھر کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ چوتھی آزمائش کیا ہے پھر؟ جہنم کی نہر. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اور قرآن اور حدیث کی تمام باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے. اور انسان ہونے کے ناطے وہ حدیث بھی یاد کیجئے, کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون, کہ تمام انسان جو ہے وہ خطا کار ہے اور تم میں سب سے بہترین خطا کار جو کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے. تو آزمائش آئی تو کیا کریں گے؟ فوراً صبر, توبہ, نیکیوں میں اور آگے بڑھیں گے, پہلے سے زیادہ نیکیاں کریں گے. تو پھر اس کے کیا ذریعے کیا ہوتا ہے کہ گناہ کو جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر یہ 3 نہیں کریں گے, صبر نہیں کریں گے آزمائش پر, بیماری آئی, تکلیف آئی, صبر نہیں کریں گے, توبہ نہیں کریں گے, نیکیوں میں نہیں بڑھیں گے, تو پھر ڈائریکٹ کون سی نہر ہے؟ جہنم کی نہر. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ بات سمجھ میں آئی اچھی طرح سے؟ اللہ کرے کہ سمجھ میں بھی آئے اور یاد بھی رہے, اور ہمیشہ اس کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انی اسألک الجنة الفردوس, اللهم انی اسألک حسن الخاتمہ, اللهم انی اسألک التوبة النصوح قبل الموت, اللهم ثبتنا عند الموت, لا الہ الا اللہ. بس اپنا ٹائم ہو گیا ہے شاید, تو یہاں تک ہی رکھتے ہیں. ہاں آگے کی آیت پھر انشاءاللہ کر لوں گی. بس جو پڑھتے ہیں سمجھتے, اللہ کرے کہ یاد رہے ہر ایک کو, ہمیں بھی, کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی, اور جو بھی آگے بھی سنیں انہیں یاد رہے, اور ہم لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. یہ 3 نہر یاد رہیں گا. کون بتائیں گا ایک بار یہ ابن قیوم کا قول کوئی ریپیٹ کرے؟ ہو سکتا ہے کسی اور کی بات زیادہ دل میں سننے والے کے جذب, کوئی ایک اچھے سے بتائے. جی میم, ہم بتاؤ. جی بتائیں. جی, ابن قیم رحمت اللہ کہتے ہیں کہ 4 نہریں ہوتی ہیں, 3 سے جو فائدہ اٹھاتا ہے چوتھی نہر سے محفوظ رہتا ہے. تو ان میں سے فرسٹ ہے کہ دنیا میں آزمائش کی نہر آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے, یعنی کہ صبر کی نہر میں چھلانگ لگانا چاہیے, اور توبہ کی نہر میں چھلانگ لگانا چاہیے, اور نیکیوں کی نہر میں چھلانگ لگانا چاہیے. یعنی کہ جب بھی ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, اور اگر کوئی آزمائش آئے تو ہمیں صبر کرنا ہے اس پہ, اور نیکیوں میں سبقت کرنی ہے, اور
اگر ہم ان تین چیزوں پہ عمل کریں گے، ان تین چیزوں کی نہر میں چھلانگ لگائیں گے، تو پھر ہم جہنم کی نہر یعنی کہ جو گناہوں کو لے جائیں، یہ ساری چیزیں کریں گے تو گناہوں کو، ہماری گناہ دھل جائیں گے اور یہ ساری نہریں ہماری گناہوں کو لے جائیں گی، تو پھر ہم جہنم کی نہر سے بچ جائیں گے۔ جی بارک اللہ فی علمک و صالح۔ چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انس رشدی فی قبری، اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللهم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعله لی حجۃ یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم وتب علینا انک انت التواب، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك۔ یہ اتنی تو دعا کم سے کم ہمیں بہت مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی ایسی خشیت پیدا کر دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمیں تیری ایسی اطاعت عطا فرما جو ہمیں سیدھا تیری جنت میں لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللهم إني أسألك الجنة الفردوس، اللهم إني أسألك الجنة الفردوس، اللهم إني أسألك الجنة الفردوس، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔